رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم نے سورہ واقعہ 56 نمبر کا سورہ ہے یہ، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 کا درس قرآن لیا ہم نے۔ اس میں جو تذکرہ اللہ نے کیا، قیامت کا منظر جو کھینچا، اور اس کے بعد میں کہ دوزخی اور جنتیوں کا تذکرہ کیا، 3 گروپ بتایا اللہ رب العزت نے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ، جو دوزخی رہیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اس میں سے کوئی گروپ نہیں بتایا۔ لیکن بائیں ہاتھ والے جو ہے جنتی میں سے ایک گروپ بتایا، جو جنت فردوس والے، جس کو ہم سمجھیں گے جو بڑھ چڑھ کے اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے۔ اور ایسے جو قرآن سے جو ہم کو محسوس ہوتا ہے، جو محل والے جنت میں جانے کا، جن کا ایسا ارادہ رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے، ان کے تذکرے۔ اور ایک وہ جو صرف نافرمانی سے بچتے رہے لیکن بہت زیادہ کام نہیں کیا انہوں نے، وہ ایسے جنتی، ان کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 40 تک کے ہم نے لے چکے تھے۔ پھر آیت نمبر 41 سے لیں گے ہم اب، جس میں دوزخیوں کا بائیں ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈ سائڈ، دوزخیوں کا تذکرہ ہے کہ دوزخ میں جو جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، جس سے ڈرایا اللہ رب العزت نے۔ آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے ہم، جتنی بھی آیتیں ہو جائے آج۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے۔ الٹے ہاتھ والے کا مطلب سمجھیے، وہ لوگ جو نافرمان، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، سب کیٹیگری آ جائیں گی اس میں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے نہیں، دہریے کہ اللہ کو مانتے نہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے لیکن شرک میں ملوث اور طرح طرح کے معاملات میں ملوث، گناہوں میں ملوث۔ ایک وہ جو ایمان کے دعوے دار لیکن عمل سے خالی، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بس اب ایمان والے ہیں، ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے پیٹ میں، تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ قرآن میں کئی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اس پر میرے درس قرآن بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ایکویشن بنایا، ضابطہ بنایا باقاعدہ اس کا، کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے، پھر لے جائیں گے اللہ کی رحمت۔ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو آیت نمبر 41 سے ہم، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اصل میں یہ کیا ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہا ہے یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 42، سخت گرم ہوا میں اور کھولتے پانی میں، دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوں گی؟ ہوا، گرم ہوا، بالکل جیسا ہم کو ہوتا نا گرمیوں میں ہوا گرم رہتی، کولر لگاتے ہم، اے سی لگاتے گھر میں، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے، وہاں تو ہوا ہی گرم رہیں گی، کوئی کولر کوئی اے سی کا انتظام نہیں۔ بہت دنیا میں اے سی استعمال کیا، بڑا مال دولت تھا، لیکن اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کیا۔ اور اللہ کا قاعدہ کہاں موجود تھا؟ قرآن میں موجود تھا۔ اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو ماننے کے بعد میں عمل سے خالی رہا، سارے کام اپنے خود غرضی کے لیے کیا۔ سخت گرم ہوا میں اور کھولتے پانی میں، اور کائے میں؟ کھولتے پانی میں، پینے کے لیے کھولتا پانی، گرم پانی، ان کا یہ حال۔ پھر آیت نمبر 43 اور سائے میں سخت سیاہ دھوئیں کی۔ پھر کیا ہوگا؟ دوزخ میں آگ ہی آگ رہیں گی، ظاہر ہے جہاں آگ جلتی تو دھواں بھی نکلتا، تو وہاں پر سخت کالا دھواں۔ دیکھیے ذرا سا اگر کوئی چیز گھر میں پکانے کے وقت میں یا کوئی پروگرام کرتے ہم تو دھواں نکلتا، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا، ٹھسکے لگ جاتے، ارے بھائی وہ دھواں مت کرو، دھواں مت کرو، آگ کو بجھاؤ، بند کرو۔ تو آگ کے پہلے دھواں نکلتا، یا آگ کے ساتھ میں دھواں بھی نکلتا اس کا، تو وہاں کالا سیاہ دھواں، آنکھوں کو تکلیف دینے والا، سانس نہیں لیے جائیں گی جس سے برابر، موت تو آنا نہیں ہے وہاں پر، ایسے عذاب میں مبتلا۔ سائے میں سخت سیاہ دھوئیں کے، کالے دھوئیں کے سائے میں، اور جنتی کے تذکرے ٹھنڈی چھاؤں میں، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں۔
دوزخیوں کا تذکرہ، بائیں ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈ سائڈ والے گنہگار لوگ۔ پھر آیت نمبر 44، نہ ٹھنڈا اور نہ عمدہ، دھواں ایسا کہ کالا رہے گا، صرف دیکھنے کو کالا نہیں ہوگا، گرماہٹ رہیں گی اس میں، ٹھنڈا نہیں رہے گا وہ، اور نہ عمدہ، کرم کرنے والا عمدہ جس سے ریلیف ملے، ایسا دھواں نہیں۔ ایک وہ بھی دھواں ہوتا ہے جو خوشبو ہم مہکاتے، کچھ جلاتے تو خوشبو مہکتی دھوئیں سے، اچھا لگتا آنکھوں کو، ناک میں بھی اچھی خوشبو آتی، صحت کے لیے مفید دھیما دھواں، اور ایک مضر دھواں، نقصان دہ دھواں، تکلیف دینے والا، اور نہ ٹھنڈا اور نہ عمدہ، ایسا دھواں۔ پھر آیت نمبر 45، پانی بھی گرم، دھواں بھی گرم، جسم کے ایک ایک حصے کو، آنکھ کو تکلیف دینے والا۔ آیت نمبر 45، بے شک وہ تھے وہ پہلے اس سے خوشحال میں، بے شک وہ تھے وہ پہلے اس سے خوشحال میں، مطلب وہاں جب دوزخ میں جائیں گے وہ، تو ان کی پرانی زندگی، دنیا کی زندگی کا تذکرہ ہے یہ اصل میں، ادھر اشارہ اللہ کا، کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، بڑی مال و دولت تھی، بیوی بھی فرما بردار تھی، اولاد بھی فرما بردار تھے، حکومت پہ فائز تھے، بڑے بادشاہ، بڑے حاکم، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے سائنٹسٹ، دنیاوی عزت، بہت لیڈر، پنت پردھان، وزیر اعظم، اچھی پوسٹ پر دنیا کے، بڑے دنیا والے عزت کرتے تھے، ہر طرح کی سکھ چین ان کو فراہم تھے دنیا میں، بے شک وہ تھے وہ پہلے سال میں خوشحال میں، لیکن خوشحال میں تھے لیکن کیا کیے؟ گناہوں کے کام، جیسا آتا نا اکبر بادشاہ کا، دین الہی نہیں چلایا، اللہ کا دین نہیں چلایا، دین اکبر ہی چلایا، خود کا دین، خود کے دین کو ترجیح دیا، یہ باوجود اس کے کہ بادشاہ تھا، ساری خوشیاں مہیا تھی، کیا کمی تھی اکبر بادشاہ کو، لیکن نہیں، خود کا چلایا، اللہ کے دین پر کوئی محنت نہیں، یہ چیز۔ بے شک وہ تھے، ایک چھوٹی سی مثال دیا میں نے، فرعون، کمانڈ حاصل تھی لوگوں پر اس کو، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم، لیکن کیا کہا؟ میں ہوں خدا۔ یہ بے شک وہ تھے، اس ٹائپ کے ہر طرح کے لوگ جو جس بھی چیز میں ملوث رہا، چاہے چھوٹے پد پر ہو، چھوٹے پوسٹ پر ہو، یا بڑے پر ہو، یا گھر کا حاکم ہو، یا کسی سلطنت کا حاکم ہو، یا کوئی ایسی پوسٹ اس کو ملی ہو کہ جو فیصلہ کرتا تھا لوگوں کے، بڑے خوشحال میں، پلین سے جانا، اے سی میں رہنا، اے سی گاڑی، طرح طرح کی سیکیورٹی، بے شک وہ تھے پہلے اس سے، بے شک وہ تھے وہ پہلے اس سے خوشحال میں، اس کے پہلے وہ بہت خوشحال تھے، یعنی دنیا میں خوشحال زندگی۔ اب یہ سمجھیے، اس کے پہلے بھی ذکر کیا میں نے، ایک وہ جو جن کی ہر طرح کی جن کو خوشی میسر ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے قاعدے کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کی جس نے، ان کا حال ہے۔ اور ایک وہ جس کو ہر طرح کی خوشی تھی، ساری خوشیاں تھیں، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ کے قاعدے کے، اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، تو وہ تو جنت میں جائیں گا۔ قرآن میں آتا نا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، اگر ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو۔ اور یہاں دنیا جو برتنے کو امتحان دی کسی کو، ساری خوشیاں سب چیزیں میسر ہوئی، لیکن اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، انسانوں کی تکلیف کو نہیں سمجھا، رشتہ داروں کے حقوق نہیں سمجھا، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، طاقت کا غلط استعمال کیا، مس یوز کیا، تو دنیا کی تو خوشحال زندگی ہوں گی، ان کا تذکرہ کہ اس کے پہلے تھے وہ جو دوزخ میں جائیں گے گنہگار، تو دنیا کی زندگی بڑی خوشحال تھی ان کی، اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے۔ پھر کیسے تھے؟ خوشحال زندگی، اب کوئی نوٹیفائڈ کرتا تھا ان کو کہ بھائی یہ گناہ کے کام ہے نا، فرعون کو اور دوسرے اس طرح کے آج کے فرعونی کہہ رہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ترقی یافتہ ملک ہے، تو کیا معصوم بچوں کو مارو گے؟ کیا لوگوں کو آپس میں لڑاؤ گے؟ ہے نا فارمولہ آج امریکہ کی کیا پالیسی، کھلے عام کہتے ہیں پھوٹ ڈالو، حکومت کرو، ان کا ایک ہی مقصد ہے
پھوٹ ڈالنا لوگوں میں، ملکوں میں جنگیں کرانا، آپس میں گولہ بارود فراہم کرنا، معصوم بچوں کو مارنا، بے گناہ عورتوں کو، خواتین کو. کیا چل رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں؟ وہی تو ہے. اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے، اور گناہ کرنے کے بعد میں اگر کوئی نوٹیفائڈ کرتا تھا ان کو، تنقید کرتا تھا، تو کیا تھے؟ نہیں، ہم صحیح پر ہیں. اگر ہم غلط پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یوں نوازتا، اتنے پیسے دیتا، ہم کو حکومت دیتا، اتنی طاقت دیتا. اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ خوش ہے، گویا کہ ہم صحیح پر ہیں. تو قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط گناہوں کے، لیکن سمجھنا یہ کہ اللہ نے نوازا میرے کو تو میرا عمل غلط تھوڑی ہے. کسی کے تنقید کرنے پر، کسی کے منع کرنے پر ماننے کو تیار نہیں، اور تھے وہ ماننے کو تیار نہیں، اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے. کیا کرتے؟ گناہ کو اپنے ایتھنٹک کرتے تھے کہ نہیں ہم صحیح پر ہیں. آج بھی یہ حال ہے. علماؤں کی بھی اکثریت، حاکموں کی تو ہے ہی، علماؤں کی اکثریت ڈوبی بھی ہے. آیتوں کی تعریف کر دیتے، اور اگر ہم بتائیں ان کو تم مدرسے سے فارغ ہو کیا، تمہاری عربی کوئی اتنی اچھی ہے کیا، طرح طرح کے جواز پیش کرتے اور آیت کا غلط مفہوم لی جاتے. اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے، کہ گناہ تو کرتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ نہیں میرے مرغے کی ایک ٹانگ کھڑی، ہم صحیح پر ہیں. کیونکہ دنیا نوازا، بڑے مدرسے سے فارغ، ایک بڑی اجتماعیت کے بہت اچھے قابل تعریف عزت مآب شخصیت، بڑا چڑھا کے نام لیے جاتا ان کا. تو گویا کہ ہم سے زیادہ کوئی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی اسلام کو اچھا سمجھا ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں سمجھیے آپ. تو دنیا کی بڑی عزت حاصل کردہ تھے وہ. پھر آیت نمبر 47 اور تھے وہ کہا کرتے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر کیا کہتے تھے وہ کہ ایک تو وہ کہ جو اللہ کو، ایشور کو، گاڈ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کا یہ معاملہ رہتا کہ ان کو بولو تو نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوں گا. ایسا کیسا؟ وہ پہلے بھی بولتے تھے، آج بھی موجود ہے کہ انسان مٹی سے بنا، مٹی میں فنا ہو جائے گا، دوبارہ کیسا زندہ ہوگا. تو قرآن میں کئی جگہ اللہ نے نوٹیفائڈ کیا کہ اگر دوبارہ کیسا زندہ ہوں گا. اللہ کو اگر بنانا مشکل تھا کہ دوبارہ زندہ کرنا، جب کچھ نہیں تھا انسان تو اس کو بنایا اللہ نے، تخلیق کیا اس کی مٹی سے. تو جب کچھ تھا اور وہ مٹی مل گیا تو اس میں سے ڈبل سے بنانا کوئی مشکل جائے گا کیا؟ ایک کوئی انسان ہے، کوئی بلڈنگ بناتا، کوئی چیز بناتا، کسی نے توڑ ڈالا تو بنانا تو فرسٹ ٹائم مشکل تھا. سیکنڈ ٹائم اگر کسی نے اس کی بلڈنگ دھس بھی کر دیا، توڑ بھی ڈالا، تو اس کے ہاتھ میں کلا ہے، وہ بنا لے گا، فطری دن ہے نا، بولے گا میں ڈبل بنا لیتا. ایسے اللہ کا معاملہ کہ بنانا مشکل اگر تھا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی بات مشکل نہیں. تو پہلی بار جب پیدا کیا انسان کو، جب پہلی بار پیدا کر سکتا انسان کو، تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا مٹی سے؟ پہلی بار مٹی سے جب بناتا، اس کی تخلیق کیا اللہ نے، تو دوبارہ کیوں نہیں کریں گا؟ کیوں مشکل جائے گا؟ لیکن ان کا مر کے مٹی ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ حساب کتاب دینے کا نہیں ہے، من مانی زندگی گزارنے کی ہے، اللہ قاعدے کے مطابق نہیں، من چاہی زندگی، رب چاہی زندگی گزارنا نہیں چاہتے. تو ناستک لوگ کچھ ایسے کہ جو ایمان بھی ہے جن کے پاس میں، لیکن میں نے خود جانے انجانے میں ان کے منہ سے نکل جاتا، بھائی خیال کرو کیسا کر رہے آپ، ایسا تو نہیں ہے، کچھ تو سوچو، آپ کا ایمان ہے، ایمان والے آپ. یار کس نے دیکھا بولتے، یعنی کنفیوژن، شک، زندہ ہوں گے کہ نہیں کس نے دیکھا. پھر ہم بولو تو پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ڈاواڈول یقین. اور قرآن میں آیتیں ہیں باقاعدہ، اللہ نے ہر جگہ کہا بے شک. علماء حضرات کی اکثریت بھی اس چیز کو مانتی کہ شک میں نہیں پڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت ہے کہ آپ نبی ہو، شک مت کرنا اس میں. ہوں کہ نہیں ہوں نبی، نبی ہے مطلب رسول ہے مطلب ہے. تو اللہ نے شک کرنے سے منع کیا. کنفرم ہونا، ہمارا ایسا عقیدہ ہونا، بن دیکھے ایمان ایسا کہ دوزخ کو دیکھا کسی نے،
जन्नत को देखा लेकिन कैसा डर, जैसा कि हमने देखे ऐसा ईमान होना, कि मन की आंखों से तस्वुर में हमने देखे कि हाँ एक्चुअल है, दोजक भी है जन्नत भी है। अगर अच्छे काम की तो जन्नत की नेमत नहीं मिलेंगे, बुरे काम के तो हम दोजक में जलेंगे। ये अकीदा होना, ये फेथ होना चाहिए इंसान का, जब जाके ज़िंदगी उसकी संवरती। और थे वो कहा करते कि हम जब मर जाएंगे हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियाँ, मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियाँ हो जाएंगी हमारी। क्या बेशक हम अलबत्ता दोबारा उठाए जाने वाले हैं, कि इसमें हमको शक है कि बेशक तुमको कोई शक नहीं कि हम दोबारा उठ जाएंगे, मतलब कौन उठाएगा हमको, हम मिट्टी हो जाएंगे, क्यों हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो नास्तिक लोग मर के मिट्टी हो जाएंगे, ये अकीदा। कुछ ईमान वालों का भी कभी डामाडोल। फिर ऐसा ग्रुप भी मिलेगा, एक ऐसा ग्रुप भी है कि जिनका अकीदा यानी दुनिया के नक्शे में 90% लोग अल्लाह को मानते, गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए या अल्लाह कहिए, किसी भी नाम से, क्योंकि कुरान में वो एक अल्लाह है, उसको किसी भी नाम से बुला लो, किसी भी अच्छे नाम से बुला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से अच्छे नाम से बुलाओ, रहीम है, करीम है, ईश्वर बोलो उसको, गॉड बोलो, लेकिन उसके कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। तो 90% लोग अल्लाह को मानते लेकिन उसके बाद में भी शिर्क करते हैं, तरह तरह के गुनाहों में मुलविस है। तो उनका एक अकीदा है फेथ बना हुआ। क्या अकीदा है उनका, उनको बोलो तो कि ये बताया जाए कि भाई दूसरा जन्म है क्या, तो इस्लाम में तो अल्लाह ने कोई बताया नहीं कुरान में कि दूसरा जन्म होगा इंसान का, मिट्टी होगा और दोबारा जब जिंदा होगा तो जन्नत या जन्नत मिलेंगी या दोजक मिलेगी। लेकिन उनका मामला है कि जो गुनाह करे तो गुनाहों की सज़ा, फिर ये जो आप करतूत गलत कर रहे हैं तो नहीं, बोले वो गुनाह किए तो मर जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे, ईश्वर दूसरे जन्म देगा हमको। दूसरा जन्म कैसा इंसान का नहीं, गुनहगार को देगा, किसी को कुत्ता बना देगा, किसी को बिल्ली बना देगा, कोई भी जानवर का जन्म मिल जाएगा उसको। इस तरह से उनका फेथ है, अकीदा है बाकायदा। ये अकीदा कैसे लिया जाता यानी वो उसको लिंक लगती इस अकीदे को, ये कि मर के मिट्टी हो जाएंगे। मतलब अब सवाल है कि दोबारा ज़िंदा कौन, कुरान से हम अगर सोचें उनके अकीदे को मिलाए तो कौन ज़िंदा होगा। अरे इंसानों को ज़िंदा करेंगे ना, बाकी जितने मखलूक है, चरीन परीन जानवर, उनसे थोड़ी हिसाब किताब होना है, वो तो मिट्टी हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएंगी। हिसाब तो इंसानों और जिन्नातों से लेना है अल्लाह को, उनको अपना हिसाब देना है दुनिया में कैसी ज़िंदगी बसर की है। तो जब वो उनका ये अकीदा बन गया, फेथ बन गया कि हम जानवर बन जाएंगे, जब जानवर बन जाएंगे, गुनहगार गुनाह किया, जानवर बन गया, मिट्टी हो गया, बंदर बन गया, कुत्ता बन गया, तब क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा, हिसाब से तो बच गया ना, जम गया काम उसका। एक ये अकीदा उनका, उन्होंने अपना एक अकीदा बनाया। फिर ईमान वालों में भी घूम फिर के इस तरह का अकीदा है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हाँ मैं आपको आयत देता, घूम फिर के अकीदे की तरफ इसके हिसाब से राहें हमार हो जाती कोई अगर गौर करे तो। क्यों, कि कुरान में जो आयत है ना, हमने इनको बंदर बना दिया, हमने इनको सुअर बना दिया, तो उलमाओं की अक्सरियत ने उस आयत को कैसे लिए कि जो गुनहगार रहेंगे, गलत काम करेंगे, कुछ ऐसा, वो पहले कौम थी तो अल्लाह ताला ने उनको क्या करा, उससे नसीहत लो, वो कौम बंदर बन गई, वो फलानी कौम थी सुअर बन गई, यानी वो अल्लाह ने उनको सुअर बना दिया, बंदर बना दिया। वो सबत का कानून तोड़ा जिसने, शनिचर था ना उनकी इबादत का, वो जो समंदर से मछलियाँ मत पकड़ो, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। दो मकामत पर है ना, वो कहीं पर एक जगह आता सुअर बना दिया। तो उलमाओं की अक्सरियत ने उस आयत को लिया ऐसा कि बंदर बन गई थी वो कौम, सुअर बन गई थी, अब हम डरो वरना हमको भी अल्लाह ताला बंदर बना देगा, सुअर बना देगा, वरना ऐसा लेते। अरे मेरे भाई, वो आयत की स्पिरिट को समझ ही दे, उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है कि बंदर बना दिया मतलब बंदर की सिफत आ जाना उसमें, सुअर बना दिया मतलब सुअर की सिफत आ जाना। बंदर की सिफत क्या, नकल करना, कि बस नकल करता और अमल से खाली। वो करीम सोल्ड कैप जो है ना, 4वीं क्लास में 8वीं क्लास में, हमको तो आज 4th क्लास में बच्चों को वो टोपियाँ बेचने जाता, जो ताजिर दरख्त के नीचे सोता, बंदर उसकी टोपी ले लेते, तो दे दो मेरी टोपी, तो उसकी नकल उतारते, आखिरी बोलता ले ये भी टोपी ले लो सब, तो वो भी टोपियाँ फेंक देती है। नकल वाली सिफत आ जाना। और एक सुअर, तो सुअर कभी भी काजू किशमिश रखो उस पर मुँह नहीं मारता, वो मारेगा मैले पर ही, ये सुअर।
اب پھر اس کا سور کا چمڑا کیا ہوتا، خنزیر کا ٹرٹ ہوتا، کڑک چمڑا ہو جاتا اس کا. تو ایسے ہو جاتے گناہ میں یہ کہ ان کو بولو کہ بھائی یہ گناہ ہے نا، تو جیسا عادت پڑ گئی ہم کو، یار کیا کرنا، یہ ایسا بزنس ہے دلالی کہ اس میں جھوٹی بولنا پڑتا، ٹرٹ چمڑے والے ہو جانا، حرام خوری میں گناہوں میں ایسے ملوث ہونا کہ اس کے عادی ہو جانا، ٹرٹ سور کیسا چمڑا ہو جانا، یہ ہے وہ سور بن جانا. گھر کی بیوی خوبصورت اور باہر اس کی بیوی فرما بردار خوبصورت، اب باہر کی پٹاتا، گھر کی بیوی کو 10 منٹ نہیں دیتا، اس کے ساتھ گارڈن میں لے کے گھومتا، فلموں میں لے کے گھومتا، اس کے ساتھ میں طرح طرح کی حرکتیں کرتا اٹھ پٹائی کے ساتھ میں. یہ ہے سور کی صفت کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف ایسا زور مارنا، یہ ہے سور کی صفت. بندر کی صفت وہ کہ عمل سے خالی. اور آپ وسلم کیسا چلتے تھے بس ویسا لباس پہن لینا، آپ وسلم کی کیسی داڑھی تھی ایسی تھی ویسا کرنا، صحابہ کیسے تھے ایسے تھے، بس ان کی نقل کرنا بس. بلکہ ایک عالم صاحب کا بیان کہ نقل کرو کامیاب ہو جائیں گے. کیوں بھائی نقل کرو کاپی کرو تو کامیاب نہیں ہوتے امتحان میں؟ ایسا نقل کرے کامیاب ہوتے، بورڈ کو پتہ چلا تو بورڈ تمہارے کامیابی کو ناکامیابی میں تبدیل نہیں کرے گا. یہ تو نقل کر کے پاس ہوا، خود ہی ایکسیپٹ کر رہے اس چیز کو اور پروف بھی دے رہا. تو یہ چیز ہے کہ تھے وہ کہا کرتے جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جانے والے. تو یہ ہے کہ جب بندر بنا دیا، سور بنا دیا، کسی کا یہ عقیدہ ہے، کوئی یہ ہے ایمان والا کہ ہم بندر بن جائیں گے سور بن جائیں گے تو دوبارہ تھوڑی اٹھنے والے، مطلب وہ حساب کتاب کہاں ہوگا، کہاں دوزخ کا جنت ملے گی، اس کا تو کام جم گیا. کیونکہ وہاں تو ایسا رہے گا انسان کہ دوزخ کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا. وہ تو سوچے گا کاش کہ میں پاگل ہوتا تو پاگل کو جنت ہے، کاش کہ میں بچپن میں مر گیا ہوتا، کاش کہ میں جانور ہوتا، بندر ہوتا، سور ہوتا تو مٹی ہو جاتا، بچ جاتا. یہ شکلیں نکالے انہوں نے اصل میں علماء کی اکثریت نے. اس آیت پر بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ تھے وہ کہا کرتے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. کہ ہم تو بندر بن جائیں گے، ہم تو سور بن جائیں گے تو پھر کیسا اٹھیں گے؟ ہمارا دوسرا جنم جو گناہوں کا ہوگا تو ہمارا کتے بلی جانور کا جنم ہوگا تو ہم تو مٹی ہو جائیں گے، بچ گئے ہم دوزخ میں جانے سے. یہ چیزیں، یہ راہیں نکالنا بچاوے کی. پھر دوسری راہ کہ اگر یہ نہیں نکالا کسی نے تو اس کے بعد میں بھی دوزخ میں چلے گئے. تو قرآن میں کم سے کم 20 آیت ایسی ہے، 20-25 آیت ہے کہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ، جنت میں جائیں گے ہمیشہ، لیکن نہیں، دوزخ میں سے نکل جائیں گے. یہود و نصارہ کا عقیدہ جس کو قرآن میں اللہ نے کنڈم کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں ہمیشہ کہتا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ اور آپ وسلم کا وہ قول جو حدیث میں موجود ہے، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ اندیشہ آپ وسلم نے ظاہر کیا. آپ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اندیشہ اور امت گھس رہی اس کے اندر. ان کا جو عقیدہ ہے اس میں ملوث ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، جس کو اللہ نے کنڈم کرا قرآن میں، اور علماء کی اکثریت اس میں ملوث ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتیں گا ایمان والا، نکل جائیں گا. کچھ لوگوں کو تو آخری جو ایسا یہ رہے گا معاملہ، آپ تو سب نکال دیں گے ان کو، میں تو نہ میرا سایہ دوزخ میں نہ جائیں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جائیں گا. یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیت، یہ سارے ہمارے عقیدے عقائد موجود ہیں، اس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیے. ہمارے ایسے نے درس دیا، آیتوں کی اسپیڈ پیش کرا تو میاں تم کو عربی آتی کہ پوری، میاں تم کو کون سے مدرسے سے فارغ ہے، وہ بھی آئیں گا آگے. پھر آیت نمبر 48، کیا بھلا آبا و اجداد ہمارے پہلے الاولون، تو کیا بولیں گے وہ کہ ہم بھی اور ہمارے پہلے آبا و اجداد ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، کہ پہلے کیا غلط پر چلتے تھے کہ ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا وہ غلطی پر تھے کیا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر تھے تب بھی،
بزرگوں کی پیروی کا منع نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، لیکن اگر ہمارے بزرگ غلطی پر تھے، ہمارے ابا والد یا ان کے پہلے کے بزرگ غلط طریقے کار پر چل رہے تھے، ہم نے قرآن پڑھے اور ہمارے سمجھ میں آئے گا یہ تو ان کا غلط طریقہ تھا، تو چھوڑنا پڑے گا وہ طریقہ کار، ویسی زندگی بسر کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ الٹی بات کرتے تھے گناہ کرنے کے بعد میں، کہ ہم بھی اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی، ان کا بھی حساب کتاب ہوں گا، جو پہلے آلریڈی مٹی ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے مٹی میں، ان کا کہیں ٹھکانا نہیں کدھر ہے کیا ہے، جہاں گاڑے تھے وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں آتش فشاں پھٹ گیا تو ہڈی پھنس گیا، تو سب ان کے چورا چور مٹی کدھر کی کدھر ہو گئے، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ یہ کیا بھلا ہمارے آبا و اجداد بھی۔ پھر آیت نمبر 49، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے، اولین و آخرین۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، اور قرآن میں لکھا بھی دی آیت، جو قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، کہہ دیجئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے۔ آج یہ تقاضا جو بھی درس دیں گا، آج مجھ سے تقاضا ہے کہ کہہ دیجئے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن نبی والا کام چالو ہے۔ یہ ہے قرآن کی بات لوگوں تک کے، سمست مانو جاتی تک کے، اور خصوصی طور پہ ایمان والا تک کے پہنچا دینا، آیتوں کی اسپرٹ کے ساتھ میں، اس کی گہرائی کے ساتھ میں غور و تدبر کر کے۔ یہ ہے کہہ دیجئے بے شک، یار اس میں کوئی شک کی گنجائش چھوڑی ہے، بے شک ایسا ہی ہوں گا۔ پہلے اور پچھلے، پچھلے جو لیا تھا یعنی آخری، پہلے یعنی جو میں نے پہلے بتایا تھا، اس کے پہلے بھی درس میں بتایا کہ اولین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ اولین، اور آخرین یعنی قیامت کے روز جو مریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آنے تک جو مرے لوگ، دنیا میں چلے گئے، دنیا سے انتقال ہو گئے، وہ لوگ وہ اولین، اور آخرین یعنی قیامت کے روز، جو قیامت اچانک آئیں گی نا، تو قیامت کے روز جو پہلے تو قیامت کی ساتھ چلیں گی گھڑی، سب منظر دکھیں گے، پہاڑ اڑتے ہوئے، اور زمین میں آگ لگی ہوئی، اور ماں کی گود بھاری، سارا معاملہ دکھیں گا، پہاڑ غبار روئی کے گالے کی طرح گھومتے ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر یہ ہوگا تو ایک سر پھونکا جائے گا، جو جتنے بھی سارے لوگ رہیں گے پوری دنیا کے سب مر جائیں گے، وہ ایک مرنا، تو وہ کہلائے جائیں گا، وہ نوٹیفیکیشن ہے یہاں پر آیت میں جاتا ہے، آخرین یعنی آخری میں مرنے والے، اور اولین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی گھڑی آنے کے پہلے تک مرنے والے وہ۔ تو کہہ دیجئے، آپ سے میں کہہ دیے، میں بھی کہہ دے رہا ہوں، ہر جو بھی اس کا درس دیں گا، جو بھی لوگوں تک کی آیت پیش کریں گا، تو وہ اصل میں نبی والا کام ہے، وہ یہی کام ہے، قرآن کی بات لوگوں تک کے پیش کرنا، دراصل وہی کام نبی والا کام ہے۔ کہہ دیجئے بے شک پہلے اور آخری والے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک والے بھی، اور قیامت کے روز جو مریں گے پہلے سر میں وہ بھی، اور دوسرے سر میں سب زندہ ہوں گے۔ پھر جسم روح کے جوڑ ملیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے جو قیامت کے دن مرے ان تک کے، ساری انسانیت کے، پھر حساب کتاب۔ پھر آیت نمبر 50، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں ایک مقرر وقت پر، معلوم دن کے۔ پھر کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ البتہ جمع کیے جانے والے ہیں وہی کہ پہلے سر میں سب مر جائیں گے جو موجودہ تھے قیامت کے روز، اب پھر دوسرا سر پھونکے جائیں گا، تو اس میں جسم اور روح کے جوڑ ملیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے جو قیامت کے دن مرے آخری میں، وہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ چیز کہ جس کو شیطان ابلیس نے بھی مانا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ اس وقت تک کہ مجھے بہکانے کی مہلت دے، جب جسم و روح کے جوڑ تو ملائیں گا، مطلب جب تک کہ ہر انسان جو زندہ ہے شیطان بہکا رہا ہے اس کو۔ اور شیطان کیا؟ وہ جو ہمزاد ہے، ہر انسان میں موجود ہے ہمزاد، نگیٹو، اس کو پازیٹو بنانا ہے، اس کو مسلم بنا دینا ہے۔ وہ آیت ہے باقاعدہ حمزات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت پیش کرے تو صحابہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ میں بھی حمزاد ہے؟ ہاں میرے ساتھ بھی حمزاد ہے، جو مطلب بہکاتا وہ ابلیس۔
जिन्नात जिन, मैं हमेशा दर्स में कहता कि वो हमेशा पहले फर्स्ट टाइम वो हावी होता हम पर, निगेटिव आती ख्याल आता हमारे दिल में, लालच वाला, दुनिया के फ़ायदे वाली चीज़। लेकिन जो हमारा ईमान जिसका रहता तो वो उसको दबाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछे, तो अल्लाह के रसूल से पूछे गए जब सहाबा रसूल अजमईन ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने मेरे जो हमजाद को मुस्लिम बना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया तो सहाबा ने भी वो इसी कोशिश की, उन्होंने भी बना दिया, हमने भी बनाना चाहिए, हमारे लिए भी दरवाजे खुले। वो जो निगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी, तो उसको हमने मुस्लिम बना देना, वो हम पर हावी ना हो, हम उस पर हावी होना चाहिए। सबके साथ में हम ज़्यादा, हर इंसान के, ईमान वाले के भी साथ में। अब बहकाने का ऐसा बाकायदा अल्लाह से उसने किया कि क़यामत तक के, दूसरे सूरत के पहले तक के मोहलत दिया हर इंसान को, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से चारों तरफ से बहकाऊँगा और सीधे रास्ते में बैठ के बहकाऊँगा। शैतान कभी भी दारू की दुकान पर, शराब की दुकान पर जीना करते हैं उसको नहीं बहकाता, वो तो लगे रहो मुन्ना भाई, काम चालू है वो तो उसका शैतान का। जब हम सही काम करने जाते हैं वहाँ शैतान बहकाता, दुनिया की लालच दे के। शैतान कभी जन्नत की लालच नहीं देता, वो तो कहेगा कि मैंने इनसे जन्नत का हाथ ऊपर कर देगा, मैंने जन्नत का वादा थोड़ी किया था इनसे, सारे उसके दुनिया के वादे, लालच, दुनिया का ये फ़ायदा हो जाएगा, उसके पैसे डुबा लो, काम में आ जाएगा, उसको ऐसा करो। ये अलबत्ता जमा किए जाने वाले एक मुकर्रर वक्त पर मालूम दिन के, तो कब जमा करने वाले हैं दूसरे सुर में, दूसरे सुर के जाएगा सब, तो मुकर्रर वक्त, वो वक्त मुकर्रर है मालूम दिन के, जो सबको मालूम है कि एक दिन क़यामत आएंगी और फिर सब जिंदा होंगे, वो दिन मुकर्रर है, मालूम है। ईमान वाले को तो मालूम ही है दोबारा जिंदा होंगे, उसका अकीदा इस पर है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है आर्जी है, अब्दी ज़िंदगी हमेशा हमेशा वाली, ऊपर की ज़िंदगी, चाहे जन्नत मिले चाहे दोज़ख मिले, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, उसकी तैयारी हमको दुनिया की ज़िंदगी में करना है। फिर आयत नंबर 51, फिर बेशक तुम है गुमराह झुटलाने वालों, फिर बेशक तुम है गुमराह झुटलाने वालों। फिर अल्लाह ताला तनकीद कर रहा है कि इसमें शक ही नहीं है कि तुम गुमराह हो, खुद तो गुमराह हो रहे हैं और झुटला रहे, अल्लाह की बात को झुटलाने वाले बन रहे हैं। हकीकत से इनका कुरान की आयत समझाने को करो, समझ में भी आती, लेकिन ऐसा घुमाता मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि भाई अरे मत पेश करो, क्यों यार, वो फिर आप आयत बता देंगे हमको तो फिर हम पर वो अमल करना वो हो जाएगा ना, हम पर आयत हो जाएंगी, हम पर जिम्मेदारी, उसके लिए डरती कि कहाँ कुरान की बात वो आ जाती कि हमको अमल पैरा होना पड़ता। तो ये अल्लाह से चाल चलना कि अगर बात समझ में आ गई तो फिर अमल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि ब्याज हराम है, सूद, तो फिर ऐसा हो गया कि सूद लेना नहीं पड़ेगा। फिर तो डरते कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो जिम्मेदारी आयद हो जाएंगी उसके लिए। तो कुरान में वो भी है कि तुम क्या चाल चलते अल्लाह से, बेहतरीन चाल तो अल्लाह की रहेंगी कि तुम इसलिए परहेज़ करते कि आयद हो जाएंगी जिम्मेदारी, तो वैसा कि चल जाएगा। अल्लाह तो दिलों के राज जानता ना, अल्लाह तो भी फंसेगा, उसमें फंसेगा कि अल्लाह की बात को समझना नहीं चाह रहा था कि कहाँ इनकार करना पड़ेगा, अमल का इनकारी बन जाऊंगा मैं, बस ऐसी अंधी अंधी ज़िंदगी गुजार देता मैं। दुनिया की बात कैसी समझती थी, कहीं पता चला फ़ायदा है, फलानी जगह से 5,000 का फ़ायदा मिलता तो कैसा भागते हुए जाता था, साइकिल से जा, गाड़ी से जा। पता चला बच्चे का एडमिशन वहाँ होता, वहाँ पर 2 लाख रुपये बच जाते, मेडिकल कॉलेज में 5 बचते, तो टिकट लगा के जाता, लाइन में लगता दिन भर, दुनियादारी के लिए बराबर, और अल्लाह की बात समझने के लिए राह फरार इख्तियार करता। ये चीज़ों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझता असल में, और जो कुरान की बात पेश करते उनके भी ख्याल में आता कि कहाँ गड़बड़ कर रही है, कौन सी बात को मजाक में ले लेना अल्लाह की बात को। तो वो भी है, अजान दी जाती तो मजाक उड़ाते उसका, कुरान की बात आए तो अरे यार ऐसा, दोज़ख जवाब देते ना, दोज़ख भर जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला जब तो फिर कैसा डालेगा हमको मज़ाही अंदाज में। तो वो आयत भी मौजूद है, अल्लाह दोज़ख से पूछेगा क्या तू भर गई, तो वो कहेंगे नहीं और आने दो, मतलब दोज़ख भरने वाली नहीं है, हाउसफुल। जैसा यहाँ हो जाती ना फिल्म, मज़ाही अंदाज में बोलते फिल्म हाउसफुल हो गई थी तो हम वापस आ जाते थे, तो दोज़ख हाउसफुल होने वाली नहीं,
آنے دو۔ آیت نمبر 52، البتہ کھانے والے ہو ایک درخت سے زقوم کے۔ پھر وہاں دوزخ میں کیا ہوں گا؟ ایک درخت ہوگا جس کو زقوم کے پھل ہوں گے۔ درخت یعنی وہ جو یہاں پر آیا نا من شجری، تو مطلب شجر یعنی جو اتپادن دیتا، جس سے کوئی چیز اتپادن ہوتا، جس سے پیداوار ہوتی وہ چیز، تو درخت نباتات پھل دیتا نا، تو زقوم کا درخت، اس زخم کا پھل رہے گا اس میں، جس سے بھوک تو نہیں مٹیں گے، کانٹے دار، اس کا تذکرہ۔ پھر آیت نمبر 53، پھر بھرنے والے ہو اس سے پیٹوں کو، تو وہ درخت سے زخم کا کانٹے دار پھل، اس سے پیٹ بھریں گے۔ پیٹ تو نہیں بھریں گا اور بلکہ چبن ہونا شروع ہو جائیں گی، تکلیف دہ پھل اس درخت کا، اس کا تذکرہ۔ پھر آیت نمبر 54، پھر پینے والے ہو اس میں کھولتے پانی سے۔ پھر پیاس لگے گی تو پانی چاہیے، پانی چاہیے تو ابلا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالو پیٹ میں۔ یہاں تو کیسا تھا، پانی دیے تو مزہ نہیں آ رہا، فلٹر کرا ہوا ہونا، فلٹر دیے تو بھائی فریج میں کا ٹھنڈا کرا ہوا، مٹکے میں کا دو، طرح طرح کے سکھ، ہر چیز میسر۔ وہاں کیا ملیں گا گنہگار لوگوں کو؟ کسی بھی کیٹیگری کا گنہگار ہو۔ پھر وہ بھی بتایا گیا کہ منافق دوزخ کے نچلے درجے میں رہیں گے، نچلی کیٹیگری میں رہیں گے دوزخ کی۔ پھر پینے والے ہو اس پر کھولتا پانی۔ کیسی ضیافت ہو رہی ان کی کہ بھوک لگی تو وہ کھاؤ، زخم کا درخت کا زخم کا کانٹے دار، اب پھر اس پر پیاس لگی تو پانی پیو کھولتا ہوا۔ یہ چیز ڈرائے جا رہا ہے اللہ، چپ چپ نہیں ڈرا رہا، ایکچوئل ایسا ہونا ہے دوزخ والوں کے لیے۔ اور دوزخ میں سے نکلنا تو بہت دور کی بات، قرآن کی آیت ہے کہ وہ چاہیں گے اللہ ہم کو دوزخ میں سے نکال دے، تو اللہ کہیں گا دوزخ میں سے نکلنا دور کی بات، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر پینے والے ہو پینا پیاسے اونٹ جیسا۔ پھر پیاس کیسی لگیں گی کہ جیسا بہت زیادہ پیاس اور وہ کھولتا ہوا پانی۔ پینے والے ہو پینا پیاسے اونٹ کے جیسا، جیسا ریگستان میں اونٹ پانی پیتا تو کیسا جمع کر لیتا پورا پانی، تو پیاس لگیں گی تو گرم پانی ملے گا، اس کا دل بولے گا پانی تو مل گیا پی جاؤں، اور ہوگا پیٹ میں ابالے ڈالنے والا پانی، گرم پانی، اونٹ کے جیسا پیے گا، بے تحاشا پیے گا وہاں پر پانی، لیکن اس سے فائدہ تو نہیں اور نقصان ہوگا، پیاس نہیں بجھیں گی۔ یہ ہوں گی نزولہم، یہ ہوں گی مہمانی ان کی دن بدلے کے۔ تو وہاں پر دوزخ میں جب جائیں گے نا تو ایسی مہمان نوازی ہوں گی ان کی۔ اب یہاں پر کیا آیا کہ نزولہم، مہمان نوازی کے لیے جیسا آیا، جیسا مہمان نوازی ہوں گی وہاں پر۔ نزولہم یعنی ضیافت۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دوزخوں کے لیے ضیافت بتا رہا ہے کہ مہمان نوازی، ایسا نازل کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بدلے کے دن پر، جو دوزخ میں جائیں گے تو ایسی مہمان نوازی ہوں گی۔ تو قرآن میں کئی آیتیں ایسی آتی جیسا ان کو دوزخ کا مزہ چکھنا ہے، ان کو دوزخ کی بشارت دے دو، یعنی خوشخبری دے دو، تو کیا خوشخبری رہیں گی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقیدی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بڑا مزہ آتا نا ان کو، گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا، اگر ہم نے بولے تو ہنس دیتے، ارے کیا ہے چلے جائیں گے تو نکل جائیں گے نا، ہم ایمان والے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے نا، ارے ہماری فیملی میں تو ہم نے کتنے حافظ بنا دیے، ایک حافظ 7 پیڑھی کو نکال لیں گا نا، ارے فلانا ہمارا رشتہ دار، فلانا ہمارا یہ ایسے سے ویسا عالم ہے، یہ ہے، تو اس طرح سے باتیں کرتے نا باقاعدہ، کیونکہ فارمولے بنے ہیں نا، ایک حافظ بنا دو، 7 پیڑھی یا 300 فیملی کے افراد اس میں جائیں گے۔ کسی کا معصوم بچہ بچپن میں مر گیا تو ماں باپ کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا، خود جنت میں جائیں گا، روکیں گا، اللہ کو بولیں گا کہ میں نہیں جاتا، پہلے میرے ماں باپ کو ڈال۔ یہ فارمولے بنا کے رکھے حدیثوں کے مادھیم سے جو قرآن سے ٹکرانے والی ہے، کہ چلے بھی گئے تو آپ سے سب نکال لیں گے، دوزخ میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، جنت میں تو ہمیشہ رہیں گے، نکالیں نہیں،
ابدن آیا نا، خالدون آیا نا، تو دوزخ کے لیے بھی تو ابدن آیا خالدون، نہیں اس میں سے نکل جائیں گے. تو یہ ہے چانس مارنے کے کام، یہود و نصارہ کے عقیدے. یہ ہوں گی مہمانی ان کی دن بدلے کے، تو یہ ایسی مہمان نوازی ہوگی ان کی. تو گناہ کے لیے جیسا امٹ کے گناہ کرتے نا، بڑے خوشی خوشی، بڑے ڈیرنگ سے، بے باک ہو کے، تو اس کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہوں، اس کا سندیشہ دے رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہونے والی ہے مہمان نوازی. ڈکر ڈکر کے جو کرتے نا گناہ، تو تمہاری ایسی مہمان نوازی ہونے والی ہے وہاں پر. یہ ہوں گی مہمان نوازی ان کی دن بدلے کے دن. وہ جو قیامت کے بعد میں جو منظر برپا ہوں گا، بدلے کا دن، یوم الدین. پھر آیت نمبر 57 ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. پھر آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. ہم نے پیدا کیا ہم نے، اللہ یہ دبا کے کہہ رہا ہے کہ ارے ہم نے پیدا کیا تم کو، ارے ہم نے. جیسا اپن بولتے ہیں نا ہمارے بچے کو، ہمارا اللہ کا ہمارا برابر بندگی کا رشتہ ہے، کوئی ماں باپ کے ایسا رشتہ نہیں ہے. وہ تو غلط عقیدہ ہے، لیکن ایک فطری دین ہے نا. تو ہمارے بچے کو جیسا ہم بولتے ہیں کہ ارے میں باپ ہوں نا تیرا، ارے میں نے تیری پرورش، ارے میں نے کیا نا، میرے ساتھ میں ایسا برتاؤ کرتا تو، میری بات نہیں سنتا تو. وہ چیز دبا کے ہم نے پیدا کیا، ہم نے ڈبل سے آ رہا ہے یہاں پر، ہم نے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ارے تیرے کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، ہم نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا. اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، ساری انسانیت کو، جناتوں کو، انسانوں کو، ساری مخلوق کو، جن کا حساب کتاب ہونا ہے، جنوں کا انسانوں کا. ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. تو تم حق جو بات ہے، سچ جو بات ہے، فیکٹ جو ہے، اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ کیوں ماننے سے انکار کر رہے ہو تم؟ سچ بات کیوں تسلیم نہیں کرتے تم؟ کیا پتی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ کیا تمہارا یقین نہیں ہے اس پر؟ اللہ کی ذات پر یقین ہے، لیکن کیا دوزخ اور جنت پر یقین نہیں ہے تمہارا؟ یہ چیزیں اصل میں وہ جو ہے نا کہ ایک جو گانا آتا، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی. بڑا پیارا لگتا لوگوں کو، اللہ سے شکایت. تو اس پر بھی میں نے تصور کیجیے آپ کہ جنت میں دوزخ میں جاؤں گا تو کاہے کو بنایا، وہاں جا کے دوزخ دیں گا، دنیا میں کیوں تکلیف اللہ تعالیٰ اتنا. لیکن تصور کرو کہ جب اللہ ہم کو جنت دے دیں گا، نیک عمل پہ جنت دیں گا، تو اس وقت میں تصور دیں گا کہ اچھا اللہ تو نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا، اتنی بہترین انداز کی جنت. وہاں پر ہم کو دنیا میں کمانے کی فکر، دشمنی کی فکر، طرح طرح کی لاحق ساری چیزیں تھی، ہر چیز ریکوائرمنٹ ہماری پوری کرنا، ہر طرح کی بچوں کی فکر، بچہ نافرمان نکلنا، فرما برداری کا، بیوی کی فکر، ساری ذمہ داریاں. یہاں تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہر چیز بالکل آٹومیٹک مل جا رہی. اچھا تو نے دنیا بنایا، اللہ ہم کو دنیا بنایا تو یہ چیزیں ہم کو میسر کی ہے. یہاں پر وہ جو گانا ہے نا غلط ثابت ہوگا، کائے کو دنیا، ارے اچھا کیا اللہ تو نے دنیا بنایا. وہ ہے وہ کہ جنتی تھوڑی سوچے گا کیوں بنایا دنیا، وہ تو دوزخی سوچے گا کائے کو دنیا بنایا، کیا تیرے من میں سمائی. اللہ کے من میں بہت خوب سمائی، اللہ ہم کو جنت دینا چاہ رہا، اس لیے دنیا بنائی. ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. تم سچ کو کیوں نہیں مانتے؟ تم سچ لوگوں تک کے کیوں نہیں پیش کرتے؟ تم سچ جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو فیکٹ ہے، لوگوں تک کے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے تم کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ سچ کو تم خود بھی کیوں نہیں مانتے؟ پہلے تم اس کے خود قائل ہے. وہ تم کیوں کرتے ہو وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ پہلے ہم پر وہ آیت تقاضا کرتی، قرآن میں آیت ہے نا، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ہم خود کرنے والے بنے، پھر لوگوں سے کہے کوئی بات. جھوٹ بولنا چھوڑو تو لوگوں سے کہو جھوٹ مت بولو، بےمانی مت کرو، پھر لوگوں سے بولو بےمانی مت کرو. خود تو بےمان، لفاظ، رشوت خور، دودھ میں پانی ملانا، ادھر کی چاٹ مار ادھر سے پلاٹوں کے گالے کرنا، لوگوں کو
इंस्ट्रक्शन देना कि भाई ईमानदारी से रहो, खुद जुल्म करना, लोगों को बोलना भाई जुल्म मत करो, हमने पैदा किया, हमने तुमको, बस क्यों नहीं तुम तस्दीक करते, तुम क्यों नहीं मानते, क्यों तस्लीम नहीं करते, तस्दीक सच को सच क्यों नहीं मानते तुम। आयत नंबर 58, क्या भला देखा तुमने जो मनी तुम टपकाते हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब मियाँ बीवी का वो होता ना संभोग, तो जो मनी टपकती जिससे औलाद वजूद में आती, बड़ी ख्वाहिश होती औलाद होना, औलाद होना, हमारे ख़ानदान का चिराग होना, लड़का होना, लड़कियाँ हुई तो लड़का होना, औलाद नहीं हुई तो लड़की दे दे, चाहे भले लड़के मत दे, लड़की दे दे, अल्लाह ताला बे औलाद मत रख। तो उसका ज़रिया क्या है? मनी। तो मनी कौन बनाता? अल्लाह बनाता। सारे साइंटिस्ट बगैर उसके गैस जार बेबी बनाते, जो भी बनाते, तो मनी के बगैर नहीं बनता। तो क्या भला देखा तुमने जो मनी तुम टपकाते हो, जो मनी तुमको टपकती, जिससे बड़ा तुमको लुत्फ़ आता, यह आता मामला, जिससे पैदावार होती, औलाद वजूद में आती, तो वो मनी कहाँ से आ जाती तुम्हारे जिस्म में? कौन डालता हो? वो प्रोसेस जो होता, उसका जिक्र अल्लाह कर रहा है कि वो मनी तुम खुद बना लेते। फिर आयत नंबर 59, क्या तुम पैदा करते हो इसे, या हम है पैदा करने वाले? अल्लाह चैलेंज कर रहा है, क्या तुम, वही बात, क्या तुम पैदा करते हो? क्या तुम पैदा करते हो मनी के कतरे को, या हम है पैदा करने वाले? तो कोई भी ये कहेगा कि नहीं, वो मनी तो अल्लाह बनाता जिससे औलाद वजूद में आती। वो चीज़ें तख्लीक करदा हर चीज़ का अल्लाह है। हमने मुकद्दर किया, हमने दरमियान तुम्हारे मौत को, और नहीं हम है आजिज़। फिर आयत नंबर 60 कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि हमने तुमको तुम्हारा मुकद्दर मौत किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो मौत आ ही नहीं सकती, एक दिन तो मरना ही है किसी को, हमेशा जीने के लिए कोई भी नहीं आया। ये सिस्टम किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। चाहे तुम अल्लाह को मानो चाहे मत मानो, एक नास्तिक क्यों नहीं होगा, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करेगा कि मुझे एक न एक दिन मरना है। हमने मुकर्रर किया, हमने दरमियान तुम्हारे मौत को, देखिए बार बार दबा के आ रहा, हमने, आप तर्जुमा पढ़ना इसका, हमने मुकर्रर किया, हमने, जैसा हम हमारी औलाद को बोलते ना, अरे मैं हूं ना तेरा बाप, अरे मैंने तेरे लिए मकान बनाया ना, अरे मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया ना, और तू मेरी खिदमत करने को तैयार नहीं। तो वो बात अल्लाह और बंदे का जो रिलेशन है, बाप और औलाद का नहीं है। रब यानी पालनहार, हमारा पालनहार, हम उसकी जो बंदगी करने वाले। अल्लाह ही कह रहा है हमने मुकद्दर किया, अरे मैंने मुकद्दर किया, तेरे मुकद्दर में है, तुझे मौत ही आएंगी, मरना ही है तुझे एक दिन, और नहीं है हम आजिज़। और अल्लाह कह रहा है कि हम उसमें आजिज़ नहीं है, हम मजबूर नहीं है कि कोई हमको ये कर दे कि भाई मैं हूँ फलाना, मैं तो मर ही नहीं सकता। अल्लाह का कायदा मेरे पास चलेंगे नहीं, मैं हमेशा हमेशा ज़िंदा रहूँगा। आजिज़ यानी हारने वाला, कि कोई ऐसा चैलेंज कर दे ऐसा कि नहीं अब तो मैंने ऐसी दवा ईजाद कर लिया, या ऐसा मेरे पास नुस्खा मिल गया कि मुझे मौत ही नहीं आएगी कभी, आज तक के कभी किसी ने किया नहीं, कोशिशें बहुत की है लोगों ने, और क़यामत तक क्योंकि करने वाला नहीं। अल्लाह का खुला चैलेंज कि हमने मुकद्दर किया, हमने दरमियान तुम्हारे मौत को, नहीं हम आजिज़, और हम उसके लिए आजिज़ नहीं है, हारने वाले, मजबूर बेबस नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, वो बात। फिर आयत नंबर 61 किस चीज़ पर आजिज़ नहीं है? इस पर कि हम बदल डाले तुम जैसों को, और हम नए सिरे से पैदा कर दे तुम्हें ऐसी सूरत में जो नहीं तुम जानते। किस चीज़ पर आजिज़ नहीं है? किस चीज़ पर अल्लाह मजबूर और बेबस नहीं है? किसी भी मामले पर नहीं। मौत भी आना है, और इस चीज़ पर भी नहीं, इस पर कि हम बदल डाले तुम जैसों को, और हम नए सिरे से पैदा कर दे तुम्हें ऐसी सूरत में जो तुम नहीं जानते। असल में ये जो आयत नंबर 61 है,
اس میں جو اللہ رب العزت نے بتایا آیت نمبر 60 ہو گئی اور 61 میں، اس ہم عاجز نہیں اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسے کو، ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں ایسی صورت میں جو نہیں تم جانتے۔ اور غالباً قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے، غالباً ہے آیت ایک جگہ کہیں پر کہ اگر ایمان والے ہو کے یا جیسا تقاضا ہے تم سے کہ تم نہیں کریں گے اللہ کے دین کا کام، تو تمہاری جگہ اللہ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ وہ اشارہ ادھر ہے کہ عاجز، ہم اس پر عاجز، یعنی اس سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، ہم اس کے لیے مجبور نہیں اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو اور نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں۔ مطلب اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، جیسا اللہ احکامات تمہارے سے فالو اپ کرانا چاہتا ہے اگر تم نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ تم ایمان کے دعوے دار، تمہارے کو حکومت ملی، تم حاکم ہے، اسلامی حکومت ہونا چاہیے تھا لیکن مسلم حکومت بن کے رہ گئے تم، لوگوں پر، عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں بمباری سے، لیکن تم خاموش، بولنے کو تیار نہیں حاکم ہونے کے بعد میں، اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے، کہ تم کو ذمہ دار بنایا، لیکن تم اگر اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ سبقت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا لے گا، دوسری قوم یعنی انسان ہی آئیں گے لیکن دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے ہر معاملے میں، سمجھیے آپ، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مدرسے سے فارغ علماء حضرات، علماء کی اکثریت، لیکن انہوں نے قرآن کی آیتوں کو، زیادہ تر علماء حضرات نے، باقی نے جنہوں نے پیش کی ہے، لیکن قرآن کو بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیے، یہاں تک کہ معاملہ کہ جب پہلی بار کسی عالم نے، میں نام بول رہا ہوں ان کا، کہ قرآن کی ترجمانی پرشین میں کیا تھا، فارسی میں، تو اتنا ان کی مخالفت کی گئی ترجمہ کرنے پر کہ ان کو 10 سال تک کے جنگلوں میں بھاگتے پھرنا پڑا۔ آج تو اللہ کرم احسان ہے کہ 30-35 زبانوں میں، الگ الگ زبانوں میں، لینگویجز میں قرآن کی ترجمانی ہے، اس وقت میں ان کو بھاگنا پڑا، اتنا اس وقت کے عالم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ ترجمہ کر دیے، ٹرانسلیشن عربی کا، بس عربی پڑھو، آیت میں کیا ہے معلوم نہیں، اور اس کو چومو چاٹو، اس کے زعفران کے پانی میں ڈالو، بیماریوں کا علاج کرو، اور اتنے بار پڑھے تو اتنا فائدہ اس سے، آیت کو بس اس کا جپ کر کر کے، اس میں کیا ہے معلوم نہیں، اصل میں قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہم کو ترجمہ معلوم ہونا کہ اللہ کا میسج کیا ہے اس آیت میں، پرٹیکولر آیت میں۔ حافظ بن جانا بہت آسان، کیا ہے حافظ صاحب ہے، اور حافظ صاحب سے پوچھو، بڑے زیر زبر کے ساتھ میں، قرات کے ساتھ میں آیت پیش کر دیتے، پوچھو کہ بھائی ارتھات اس کے میننگ کیا، تو میرے کو نہیں معلوم، میں تو حافظ ہوں، کیوں نہیں معلوم؟ ہم یہ تھوڑی بولتے کہ اس کا ٹرانسلیشن بھی تم حفظ کرو، حفظ آپ نے کیا نا، بہت اچھی بات ہے، عربی میں ٹرانسلیشن معلوم تو ہونا آپ کو کہ اس آیت کی اسپرٹ کیا، آیت میں ہے کیا اصل میں، تو پڑھنے کو تیار نہیں ہو، بس وہ حفظ کر لیے، سال میں ایک بار تراویح پڑھا دیتے زیر زبر کے ساتھ میں، جلدی جلدی اپنا پیسے مل جاتے، کہیں 1 لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ، کہیں 50,000، ایسا چل رہا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں، اس پر کہ ہم بدل ڈالیں تم جیسوں کو، تو کیا ہوا پھر کہ مدرسے جو فارغ تھے، علماء کی اکثریت جو مدرسے سے فارغ نہیں تھے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کی اور آیتوں کی اسپرٹ پیش کرے، وہ بھلے ان کے لیے چلاتے رہے، لیکن آج ان کے کئی لوگ سنتے، کئی ایسے عالم ایسے جو جیسا ڈاکٹر مرحوم اسرار صاحب، کوئی مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن کتنے درس یوٹیوب پر ان کے سنتے، ذاکر نائک کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کوئی مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن کتنا لٹریچر ہے ان کا، کتنا کیسی تفسیر پیش کی انہوں نے، کتنے لوگ ان کو بڑے انٹرسٹ سے سنتے، پڑھتے ان کی تفاسیر۔ تو یہ ہے کہ تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو کھڑے کر دوں گا، تم جیسے نہ ہوں گے، اس پر کہ ہم بدل ڈالیں تم جیسوں کو اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں ایسی صورت میں۔ اب یہاں پر فی ما آیا تو صورت نہیں، وجہ تھوڑی آیا، وجہ یعنی شکل، یہ چہرہ نہیں کہ وہ مر جائیں گے، کوئی دوسرے چہرے سے پیدا کر دیں گا اللہ تعالیٰ ان کو، وہاں یہ نہیں، دوسری شکل، کہ اب اپنی ذمہ داری کو، ایک ایمان والا اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو حاکم کی کرسی پہ بٹھا دے گا، اللہ کے دین کا تم کام نہیں کریں گے تو دوسرے کو بٹھا دیں گا، اور ہو رہا ہے
کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں ذاکر نائک صاحب کے اس پر ہاتھ پر کتنے لوگوں نے ایمان لائے غیر مسلموں نے، اور بڑھ چڑھ کے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو. کہ جو ایمان والے جو پیدائشی ہم مسلم ہے، پیدائشی بولنا چاہیے، ہر کوئی انسان تو پیدائشی مسلم ہی ہوتا، جو ہم مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہم نہیں کر رہے، ہم سے اچھے پیمانے پر وہ کام انجام دے رہے. نئے جو آئے تو دوسری قوم، دوسرے بیچارے انسان، تو یہ ہے ایسے رزلٹ آ رہے ہیں. اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو، مطلب صورت نہیں بدل ڈالے، شکل تم کو ہٹا کے دوسروں کو فٹ کریں گا اللہ تعالیٰ، کر رہا ہے اللہ رب العزت. دیکھو نا حماس کے ساتھ میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا معاملہ، کتنی مخالفت، لیکن ڈٹے ہے وہ. اسرائیل اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ زمین چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن وہاں جمے ہوئے ہیں. اب جمیں گے جب وہاں پر ان کا ایک دم یہ ہو جائے گا تو پھر کس قدر وہ آئیں گے. ایک معمولی گروپ، چھوٹا سا گروپ فلسطین کا، اور ساری پوری انسانیت کا سپورٹ ان کو. دنیا کے جو غیر مسلم بھی بھائی ہیں ہمارے، انسانیت کے نام پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو ایمان والے جو وہاں آزو بازو کے جو دیش ہیں ہمارے مسلم دیش، خاموش اس کے پریشر میں. امریکہ کے بولنے کو تیار نہیں، بڑے مشکل سے اب بولنا شروع کیے جب ان کے خود پر آنے لگی. تو یہ چیز ہے کہ تمہاری جگہ ہم دوسروں کو کھڑے کر دیں گے. وہ چیز جھلک رہی اس میں کہ اس کے لیے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ اس کے لیے کوئی مجبور نہیں ہے، کھڑے کر دیں گا. دوسروں کو کھڑا کر رہا ہے اللہ رب العزت. ہمیشہ سے سوچتے رہے، ہم بھی سوچتے تھے کئی سالوں سے کہ اتنا ہے سب، یہ امریکہ ایسا کرتا ہے، اسرائیل ایسا کرتا ہے، یار اتنا ظلم کرتا تھا. یہ اتنے 57 دیش ہیں مسلم دیش، تو ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو آج ایک پلیٹ فارم پر آئے وہ. تو یہ وہ آیت تقاضا کرتی اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو، اور ہم نئے سروں سے پیدا کر دے تمہیں ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے. کہ اس شکل بدل کے دوسروں کو اللہ وہاں فٹ کریں گا، وہ ایمان لائیں گے اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے جنگجو پیمانے پر. آیت نمبر 61 تک کے لیے ہم نے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، اور قرآن پڑھ کے ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.